بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نو منتخب اراکین قومی اسمبلی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو منعقد ہوا، اس اجلاس کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بلایا ہے نا، مزے کی خبر۔ لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ نیوز ہے میرے پاس۔ خبر یہ ہے کہ رات کو وہ کون سی شخصیت ہے جو ایوان صدر گئی اور جس کی وجہ سے صدر عارف علوی صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے یہ اپ ڈیٹ ہوا، کیونکہ صدر علوی صاحب تو اجلاس نہیں بلا رہے تھے اور کل رات کی آخری جو انفارمیشنز تھی ان کے مطابق اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو ہے وہ اسپیکر صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے اجلاس کال کر لیا تھا، لیکن اچانک رات گئے 12 بجے سے چند منٹ پہلے صدر صاحب نے یہ جو سمری ہے اس کی منظوری کیوں دی اور کس کی وجہ سے دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک خبر بڑی تشویشناک اور لرزہ خیز خبر ہے اڈیالہ جیل کے ہائی سیکیورٹی زون سے، جہاں پہ ایک قیدی کا قتل ہوا ہے۔ اور یہ بڑا، اب ہائی سیکیورٹی زون میں قیدی ہو اور اس کا قتل ہو جائے، یہ بڑا غیر معمولی قسم کا واقعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی سے بہروپیہ بھی پکڑا گیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ بات کریں گے قومی اسمبلی کے معاملے پہ، چونکہ قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا ہے اور ملک میں ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی خبر ہے وہ خبر ہے میاں نواز شریف کا حلف اٹھانا۔ کیوں؟ اب یہ سوال تو ہوگا، بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ جی باقی لوگوں نے حلف نہیں اٹھایا، یہ جو تقریباً کوئی 335-36 جو لوگ ہیں انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، تو میاں نواز شریف ہی کیوں؟ تو سر میاں نواز شریف اس لیے کہ میاں نواز شریف وہ شخصیت ہیں کہ جن کو پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کی قومی اسمبلی سے، پاکستان کے ایوان اقتدار سے نکالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ میاں نواز شریف کی چلتی ہوئی گورنمنٹ کا ایک سازش کے ذریعے خاتمہ کیا گیا۔ جب میاں نواز شریف ملک سے اندھیروں کا خاتمہ کر رہے تھے، جب لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ انہوں نے کیا، جب دہشت گردی کا انہوں نے خاتمہ کیا، جب ان کے دور میں پاکستان کی معیشت کی ریٹنگ جو ہے وہ مثبت تھی، اس کے باوجود میاں نواز شریف کے خلاف ایک پاناما کا ہنگامہ برپا کر دیا گیا۔ اور جب اس میں سے کچھ بھی نہ نکلا تو پھر اقامہ کی بنیاد پہ ان کو نااہل کر دیا گیا۔ نہ صرف ان کو بلکہ ان کی بیٹی کو، جو کہ اس وقت کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی نااہل کر دیا گیا، کیونکہ میاں نواز شریف ہی نہیں بلکہ میاں نواز شریف کی جو پوری فیملی ہے اس کو سیاست سے نکالنا تھا۔ اور یہ ڈیمانڈ تھی اس وقت کے لاڈلے کی، اس وقت کے پیارے کی، عمران خان کی۔ اور عمران خان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری طاقتور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی اور عمران خان کو اس کی مرضی کا جو میدان ہے وہ فراہم کر دیا گیا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم انہوں نے عوام کے لیے کچھ کرنے کی بجائے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو وہ چاہتے تھے کہ ان کا مکمل طور پہ صفایا ہو جائے، اور وہ سب سے زیادہ فوکس میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون پہ کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پنجاب کی اصل جو سیاسی طاقت ہے وہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے زیادہ فوکس مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف پہ رکھا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ دوسری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہے جیسے کہ پیپلز پارٹی، ان پر بھی انہوں نے اپنا وہ جو انتقامی کارروائیوں کا ہاتھ تھا وہ نرم نہیں کیا، ان پر بھی کارروائیاں کرتے رہے۔ اور ان کے دور میں صرف یہ کچھ ہوتا رہا کہ جس سیاسی مخالفین جو ہیں وہ سیاسی میدان سے مکمل طور پہ آؤٹ ہو جائیں، تاکہ آئندہ ملکی سیاست میں ون اینڈ اونلی عمران خان رہ جائے۔ یہ تو خواہشات تھی نا، یہ ان کے منصوبے تھے، لیکن قدرت کے منصوبے کچھ اور تھے، اور وہی کامیاب ہوتے ہیں جو قدرت نے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ عمران خان جو چاہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائے، نواز شریف جو ہے وہ مکمل طور پہ مائنس ہو جائے، آج نواز شریف نے رکن قومی اسمبلی کے طور پہ حلف اٹھا لیا، آج آصف علی زرداری صاحب نے رکن قومی اسمبلی کے طور پہ حلف اٹھا لیا، آج مولانا فضل الرحمان رکن قومی اسمبلی کے طور پہ حلف اٹھا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے
حلف اٹھا لیا اور عمران خان کدھر ہے؟ عمران خان اڈیالہ جیل کے ہائی سیکیورٹی زون میں قید ہے. عمران خان کے خلاف چوری کے کیس میں فیصلہ آیا, عمران خان کے خلاف کرپشن کیس میں فیصلہ آیا. عمران خان جو کہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی وہ تو روحانیت کے, وہ تو مذہب کے بڑا قریب ہیں, وہ کسی بھی پاکستانی سے زیادہ یورپ کو بھی جانتے ہیں اور مذہب کو بھی جانتے ہیں, اور وہ عمران خان کس کیس میں سزا ہوئی؟ عدت کے دوران نکاح کے کیس میں, غیر شرعی نکاح کے کیس میں ان کو سزا ہوئی. سزا کا جو پروسیس تھا اس سے میرا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے, مجھے اختلاف ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن سزا ان کو جو ہوئی ہے یہ ہونی چاہیے تھی. انہوں نے غیر شرعی کام کیا ہے. آپ اس بنیاد پہ کہہ دیں کہ نہیں جی وہ چونکہ ایک بڑے سیاستدان بھی ہیں, وہ ایک اسٹار بھی ہیں, تو ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ, تو لہٰذا ان کو یہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے. تو کیوں سر؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی بھی جو پاپولر پرسنالٹی ہے, کوئی اگر ایکٹریس ہے, کوئی فلم سٹار ہے, کوئی سیاستدان ہے, اگر وہ کوئی جرم کر دے تو اس کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا قانون ان کے لیے ان پہ لاگو نہیں ہوتا؟ قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے. تو عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے وہ سزا ہونی چاہیے تھی, لیکن طریقہ کار پہ مجھے اعتراض ہے کہ وہ جو آپ نے 12-16 گھنٹے کی سماعتیں کی تھی ان کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آج دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حلف اٹھا رہے ہیں. میاں نواز شریف کے نامینیٹڈ جو ہیں وہ کل اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو جائیں گے. سردار ایاز صادق صاحب پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ شاہ صاحب وہ ڈپٹی اسپیکر بن جائیں گے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان, ان کو نامزد کر دیا گیا ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو جائیں گے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب مکمل طور پہ سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں, اور جس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں نا, اس قسم کی کاروائیوں سے یا وارداتوں سے آپ دوبارہ سیاست میں نہیں آ سکتے. اگر آپ نے دوبارہ سیاست میں آنا ہے تو آپ کو یہ سزائیں پوری کرنی پڑیں گی, یا پھر آپ کو کسی بھی عدالت میں, کورٹ آف لا میں جانا پڑے گا اور وہاں پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جی ہمارے خلاف یہ سزائیں جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں یا مقدمات جھوٹے ہیں. آپ کو اگر عدالتیں ریلیف دیں تو ویلکم, آپ آئیں واپس, آپ آ کے سیاست میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ جو آج کا عمران خان ہے اس کی سیاست پاکستان کے فائدے کے لیے نہیں ہے, بلکہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سیاست ہے. ایک تو عمران خان کے لیے یہ جو سارا وہ ڈرامے بازی کی گئی نا قومی اسمبلی میں حلف کے دوران, آپ دیکھیں نا وہاں پہ وہ عمران خان کے مکھوٹے پہن کے آگے, ماسک پہن کے آگے, بہروپیے کی شکل میں جناب عمران خان اسمبلی پہنچ گیا. اور اندازہ لگائیں کہ جو لوگ آئے ہیں وہ ماسک پہن کے آ رہے ہیں اور تاثر کیا دے رہے ہیں, جی عمران خان اسمبلی آ رہا ہے. او بھائی ایسے عمران خان اسمبلی نہیں آتا, لاؤ نا عمران خان کو اسمبلی, لاؤ حلف کرواؤ. یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ وہ پرانی تصویریں 2 نمبر قسم کی, جب عمران خان کو اس وقت بھی جو ہے وہ لایا گیا تھا, آیا نہیں تھا عمران خان کو منصوبے کے تحت لایا گیا تھا اور طاقت دی گئی تھی, طاقتوروں نے اپنی طاقت ان کو دی تھی جس کی وجہ سے وہ آیا تھا عمران خان. لاؤ عمران خان کو, آپ عمران خان کی نااہلی ختم کرواؤ, آپ عمران خان کے کیسز کو کلیئر کرواؤ, آپ ثابت کرو کہ عمران خان نے توشہ سے چوری نہیں کی, کیونکہ عمران خان نے گھڑی لی ہے, عمران خان نے گھڑی بیچی ہے, عمران خان نے جعلی رسیدیں دی ہیں, عمران خان نے جعلی بیان حلفی دیے ہیں. عمران خان ثابت کرے کہ اس نے القادر میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن ہے یہ نہیں کی. عمران خان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ جو برطانیہ سے پیسہ آیا تھا وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالا تھا, اور ملک ریاض نے ان کو یہ جو زمین دی ہے اس کے اگینسٹ عمران خان نے کس اکاؤنٹ سے کتنا پیسہ ملک ریاض کو دیا ہے, یا کہ ملک ریاض نے یہ گفٹ کیا ہے. اگر گفٹ کیا ہے تو تب بھی سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں ان سے ملک ریاض کی ایسی کیا رشتہ داری یا تعلق داری یا انی کیڑی گڑی یاری سی کہ جناب اتنی زیادہ زمین انہوں نے گفٹ کر دی. بزنس مین تو بھائی بزنس ڈیل کرتا ہے, وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے. ایسے نہیں ہوتا کہ پیسہ لگا دیا تو بس لگا دیا, یہ نہیں ہوتا, وہ بزنس ڈیل ہے. تو وہ عمران خان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت کرنی پڑیں گی, اور ثابت کریں گے عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا. عدالتوں سے ریلیف ملے گا, عدالتوں میں وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے
تو آ جائیں گے واپس، جس طرح میاں نواز شریف آئے ہیں نا۔ عمران خان کو بھی چاہیے کہ یہ راستہ اختیار کریں، لیکن عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چور دروازے سے آنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے انتخاب کیا کہ وہ امریکہ بہادر کی جو ہے وہ مدد کے ساتھ اس کی فنگر پکڑ کے پاکستان میں جو ہے وہ اثر و رسوخ کے جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں ذرا اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سہ بنائیں گے، وہاں پہ اپنی جان پہچان ذرا ہوگی، سٹرونگ ہوں گے۔ پھر انہوں نے پاکستان کے جو طاقتور ہیں ان کے ذریعے اقتدار تک آنے کا راستہ اختیار کیا، ان کو یہ ایزی لگا۔ اور آج بھی عمران خان جب مشکل میں ہے تو وہ مدد کے لیے کسے پکارتے ہیں؟ امریکہ کو۔ IMF کو خط لکھتے ہیں کہ جی آپ نے پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہیں دینا، آپ نے اگر بیل آؤٹ پیکج دینا ہے تو آپ 2 ہفتوں میں 30 قومی اسمبلی کے حلقوں کا آڈٹ کروائیں، اور مامے لگ دینے۔ مطلب IMF کا اس سے کیا لنک؟ IMF ایک مالیاتی ادارہ ہے، اس نے پاکستان کا جو مالیاتی سسٹم ہے اس کو آبزرو کرنا ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے یہ جو قرضہ لے رہا ہے یہ واپس کرے گا، اور اس سے پہلے کیا یا نہیں کیا، یہ چیزیں دیکھے گا۔ یا کہ پھر وہ یہ دیکھے گا جی عمران خان ہمارا پیارا ہے تو عمران خان جیل میں ہے تو ہم یہاں پہ یہ کنڈیشن رکھ دیں کہ جی کڈو عمران نو تے پھر دواں گے قرضہ۔ عجیب قسم کی سوچ ہے نا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ خط لکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے سائفر میں بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی تھی، اور وہ مانتے ہیں ہاں میں نے یہ کیا تھا، اور IMF کو خط لکھ کے بھی وہ مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میں پاکستان کے مفاد کو عزیز نہیں رکھتا بلکہ میرے لیے میری ذات عزیز ہے۔ اور ویسے بھی عمران خان تو ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں خود پرستی میں مبتلا شخصیت ہے، ان کو اپنے ناک سے آگے کچھ نظر نہیں آتا اور اپنے نام سے آگے ان کو کچھ دکھتا نہیں ہے، ان کے لیے یہی چیزیں جو ہے وہ عزیز ہیں۔ لیکن میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان کی اس خواہش پر جو ہے وہ ریاست پاکستان جو ہے وہ قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ عمران خان جس طرح سے بری طرح سے بے نقاب ہوئے ہیں، یہ جو ہتھ کنڈے کیے جا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ عمران خان بری طرح سے بے نقاب ہوں گے۔ بلکہ جس نے بھی عمران خان کی محبت میں مبتلا ہو کے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی اور پاکستان مخالف حرکتیں سرگرمیاں کی ہیں، ان سب کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اب صدر عارف علوی صاحب، ان کو کتنے باعزت طریقے کے ساتھ وہ سمری گئی، ان کو سمری بھیجی گئی کہ جی آپ 26 فروری 2024 کو قومی اسمبلی کا اجلاس کال کریں تاکہ نو منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں اور یہ جو انتقال اقتدار کا پروسیس ہے یہ آگے بڑھے، کیونکہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد اگلے 21 روز کے اندر اجلاس منعقد ہونا لازم ہے۔ تو آپ یہ سمری جو ہے اس کو بھیجا گیا، یہ عزت ہے نا کہ جی آپ نے اس پہ سائن کرنے ہیں، یہ عزت ہے، لیکن انہوں نے عزت قبول نہیں کی، انہوں نے سمری واپس بھیج دی۔ نہیں جی آپ قومی اسمبلی کو کمپلیٹ کریں۔ اچھا جی کمپلیٹ کیسے کریں؟ آپ سنی اتحاد کونسل والوں کو جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ الاٹ کریں جو ان کی بنتی ہیں، ان کے پاس لسٹ ہی نہیں ہے۔ کون سی لسٹ ہے؟ وہ لسٹ ہے نہیں، لیکن پھر بھی الاٹ کریں۔ خیر یہ ضد تھی۔ پھر دوسری سمری گئی، انہوں نے دوسری سمری پہ بھی دستخط نہیں کیے، اور اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے کل شام کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ جی اجلاس تو ہوگا، اور یہی ڈیٹ تھی کہ جی آج کا دن جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یعنی کہ 29 فروری کو کہ صبح 10 بجے اجلاس ہوگا، اور اجلاس ہونا تھا۔ لیکن رات گئے ایوان صدر میں ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے جس کے بعد ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، کیونکہ یہ جو اجلاس ہے یہ صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے طلب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس پہ سمری پہ دستخط کیے ہیں، اور علوی صاحب نے خود یہ انکشاف کیا ہے، یہ اعتراف کیا ہے کہ عزت کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو سمری بھیجی گئی ہے مجھے نگران وزیر اعظم کی طرف سے، اس سمری میں میری تضحیق کی گئی ہے۔ ویسے ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، اب صدر صاحب کو اگر عزت راس نہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ آپ نے سنی ہے نا مثال 100 پیاز والی، اگلا فکرہ میں نہیں کہہ رہا، وہ آپ خود کمنٹ سیکشن میں اس پر اظہار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ایک اور بھی ہے محاورہ کہ وہ مینگنا پا کے دودھ دینے والی، تو جناب علی
اگر آپ عزت کے ساتھ سائن کرتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. لیکن صدر صاحب کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کی طرف سے جو سمری بھیجی گئی اس میں جو الفاظ صدر کے لیے استعمال کیے گئے یہ ناقابل قبول الفاظ ہیں, اور پہلے سیغے میں صدر صاحب کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے, اور صدر کی ذات کے حوالے سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جی میں نے تو بڑی غیر جانبداری کے ساتھ جو ہے اپنے عہدے پر جو ہے فرائض منصبی ادا کیے ہیں, اور ہمیشہ جو معروضی حالات ہیں اور آئینی جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, میں نے کوئی کبھی غیر قانونی کام نہیں کیا. ہاں وہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو آبزرویشن ہے ذرا اس پہ بھی بتائیے گا صدر صاحب کہ وہ کیا ہے, وہ آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ تو آپ بچ گئے نا, لاسٹ ٹائم پہ آپ کو خیال آ گیا کہ یار یہ بھی آرٹیکل 6 لگ جائے گا تو آپ نے سائن کر دیے. لیکن یہ جو صدر صاحب کا اعتراض ہے نا, اصل میں ذرائع سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا جی وہ ظاہر ہے جب یہ کر نہیں رہے تھے تو پھر ہوتی ہے نا معاملہ. تو میرا خیال ہے کہ سمری میں صدر صاحب کو جو مخاطب کیا گیا ہے نا مسٹر عارف علوی کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. اب مسٹر عارف علوی نہیں یار, وہ پریزیڈنٹ ہے, تو لہٰذا مسٹر پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب ہوتا تو زیادہ مناسب تھا. باقی جو ان کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں نا کہ آپ نے آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے, اس سمری میں یہ بھی کہا گیا کہ جی آرٹیکل 91 کے تحت آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ایک غیر معمولی اجلاس کو روک دیں, چونکہ یہ غیر معمولی اجلاس ہے, یہ ایک معمولی اجلاس نہیں ہے, یہ اس اجلاس کا ہونا آئینی تقاضا ہے. تو لہٰذا اس کو بلانا آپ کا آئینی فرض ہے. اگر آپ کو آپ کا فرض یاد کروایا گیا ہے کاکڑ صاحب کی طرف سے تو کوئی بری بات نہیں ہے, انہوں نے آپ کو بتلایا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آئیے نا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ذرا انہوں نے جو آپ جس طریقے سے آپ کو سمجھ آنی تھی انہوں نے وہ انداز اپنایا, تب آپ کو سمجھ آئی اور پھر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا تو اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے, ورنہ شاید یہ جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو IMF کو خط لکھا گیا ہے اس میں جو ہمارے معاشی ماہرین ہیں مختلف ان کی رائے بھی سامنے آ گئی. انہوں نے کہا جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, بلکہ تحریک انصاف ایکسپوز ہوئی ہے. اب یہ کس منہ سے لوگوں سے کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں. اگر آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو آپ جو عالمی ادارے ہیں, جو امریکہ ہے یا باقی ملک ہیں, ان کو پاکستان میں مداخلت کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ ان کا معاملہ تو نہیں ہے. آپ نے آڈٹ کروانا ہے, پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, آپ ان کے پاس جائیں اور آڈٹ کروائیں. مختلف ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے خط, اس کا نتیجہ 0 نکلے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, چونکہ IMF اس قسم کے سیاسی معاملات میں جو ہے مداخلت نہیں کرتا اور اس کے مطابق آگے نہیں بڑھتا. اور اس کے بعد جناب اب آتے ہیں تھم نیل کی جو بڑی خبر ہے, وہ اڈیالہ جیل کا قیدی, ہائی سیکیورٹی زون میں جس قیدی کا قتل ہوا ہے. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ویسے اڈیالہ جیل میں ہائی سیکیورٹی زون میں بڑے اہم افراد بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب ہائی سیکیورٹی زون میں ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہائی سیکیورٹی زون میں ہیں, چودھری پرویز علی صاحب بھی ہائی سیکیورٹی زون میں ہیں. اور وہاں پہ اس قسم کا واقعہ ہو جانا یہ بڑی تشویشناک خبر ہے. اور اس خبر کے مطابق جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, یہ واقعہ جو ہے وہ گزشتہ رات کو اڈیالہ جیل میں پیش آیا ہے, اور تقریباً جو بتایا جا رہا ہے وہ کہ صبح آئی تھنک کہ 5 بجے کے قریب یہ واقعہ پیش ہے, جس میں 2 قیدیوں کے مابین جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے, جس میں ایک کا نام اعجاز ربانی ہے اور دوسرا قیدی جو ہے اس کا نام ہے عماد علی. اور اس میں جو قیدی ہیں اعجاز ربانی صاحب, یہ قتل ہوئے ہیں, ان کا خون ہوا ہے, ان کی ڈیڈ باڈی کو. اور یہ جو دوسرے قیدی ہیں عماد علی, ان کو زخمی حالت میں پیمز ہسپتال جو ہے منتقل کیا گیا ہے, جہاں پہ جو مقتول ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. جیل انتظامیہ کے مطابق اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اگر اڈیالہ جیل میں اس طرح قیدی لڑائی کے دوران قتل ہو جائے اور دوسرا شدید زخمی ہو جائے, تو وہ لڑائی کے دوران ان کے پاس اگر کوئی تیز دھار آلہ تھا تو وہ کہاں سے آیا؟ اگر ان کے پاس کوئی اور ایسی چیز تھی جس سے انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا تو وہ کہاں سے آئی؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ بھی ہونی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی سیکیورٹی زون جو ہے اس کے لیے بھی یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے؟ اگر ہائی سیکیورٹی زون میں اس طرح قیدی کا قتل ہو سکتا ہے تو وہاں پہ جو باقی ہائی پروفائل قیدی موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کیسے جو ہے وہ آپ اس کو اسٹیبلش کر سکیں گے؟
تو لہٰذا یہ ایک بڑا اہم اور بڑا تشویشناک واقعہ ہے، اس کی مکمل انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت ہے، اور اڈیالہ جیل کے ہائی سیکیورٹی زون کی سیکیورٹی پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے کہ وڈا کام ہی نہ پہ جائے، خدا کے لیے اس پہ غور کیا جانا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔